امام زین العابدین کا بدن نازنین بہت تھا، نازک بدن تھا امام کا، نرم نرم ہاتھ پیر تھے حضرت کے۔ اکثر سفروں سے لوٹتے تھے امام سجاد تو بخار ہو جاتا تھا۔ جب جناب زینب اپنے بھتیجے کو چلانا سکھا رہی تھی تو امام حسین نے فرمایا تھا قالین بچھا دو، میرے بچے کے پیروں میں کہیں زخم نہ ہو جائے۔ امام سجاد کا بدن ملائم بدن تھا، یہ امام سجاد کے بدن مبارک کے مطابق ہی تو امتحان لیا ہے کہ کوفے کے بازاروں سے، کوفے کی راہوں سے، شام کی راہوں سے، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق، ننگے پیر، یہ امام سجاد کا امتحان تھا۔ حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے، بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، یہ حضرت یوسف کا امتحان تھا۔ ابراہیم کے ہاں منت مرادوں سے اسماعیل پیدا ہوئے، کہا اسی کے گلے پہ چھری چلاؤ، یہ ابراہیم کا امتحان تھا۔ سنیں گے امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی، ہر کچھ دیر کے بعد حسین کو پانی چاہیے ہوتا ہے۔ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسے، سب سے زیادہ پیاسا کربلا میں حسین کا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے، ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ بڑی تکلیف تھی جناب سکینہ کو اس بات کی کہ میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ زلجنا سے بھی تو یہی پوچھا تھا، مجھے اتنا بتا پانی پلا کے مارا یا میرے بابا کو پیاسا مار دیا؟ یہ امام حسین کا امتحان تھا، امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی۔ سنیں گے میرے مولا علی کا امتحان یہ تھا کہ علی کے مزاج میں غیرت مندی بہت تھی۔ ایک یہودی عورت کو بازار میں پٹتے ہوئے دیکھا، 3 دن علی نے کھانا نہیں کھایا۔ جب علی کے سامنے کھانا آتا تھا نا فرماتے تھے میں نے ایک عورت کو پٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ پہنچ گئے آپ کے ذہن میں؟ جو ایک اجنبی عورت کو پٹتے ہوئے دیکھے، وہ 3 دن کھانا نہ کھائے، کیا گزری ہوگی جب زہرا پہ ہاتھ اٹھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حق ہے، اس سے زیادہ گریہ کرنے کا حق ہے۔ میرے ایک ملنے والے نے مجھ سے کہا مولانا میری زوجہ سے شدید اختلاف چل رہا تھا، کئی دن سے ہم میں تکرار تھی۔ فرمانے لگے مولانا، اس نے پھر ایک جملہ چبھتا ہوا جملہ کہا، پھر اس نے کچھ کہا، میں غصے میں آ گیا اور میں نے اسے ایک تماچا مار دیا۔ 3 دن کے بعد مجھے احساس بڑھنے لگا کہ مجھے مارنا نہیں چاہیے تھا۔ وہ کہتے ہیں میں 3 دن بعد اپنی بیوی کے پاس گیا، مجھے معاف کرو میں نے تمہیں مارا۔ تو زوجہ کہنے لگی آئندہ کبھی ایسا ہو غصے پہ آپ کو قابو نہ ہو تو بس اتنا ضرور خیال کیجیے گا میرے بچوں کے سامنے نہ ماریے گا۔ جب آپ مار رہے تھے میری بیٹی دیکھ رہی تھی، وہ 3 دن سے بخار میں ہے اور کہتی ہے اماں آپ کو بابا نے مارا۔ سنیں گے عزیزانو، امام حسن مدینے کی ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے، جب وہ گلی آتی تھی نا امام حسن رستہ بدل دیتے تھے۔ ایک چاہنے والے نے پوچھا مولا آپ اس گلی سے نہیں گزرتے؟ فرمانے لگے میں چھوٹا تھا اپنی ماں کے ساتھ جا رہا تھا، ایک شخص نے میری ماں زہرا پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ اجرکم اللہ، جب اس گلی سے گزرتا ہوں مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ زیارت نامہ ذرا دیکھیے، مولا کا مفاتیح الجنان میں زیارت نامہ ہے۔ السلام علیک یا اصبر الصابرین، سلام ہو صدی پہ جو صابروں میں سب سے بڑا صابر ہے۔ میں بہت سوچتا رہا کہ صبر تو زیادہ امام حسین نے کیا ہے، پھر مولا علی کو سب سے بڑا صابر کیوں کہا ہے امام نے، معصومین نے؟
تو مجھے اس کا ایک ہی جواب ملا، جب حسین گھوڑے سے گرے۔ بھائی فضائل آپ نے بہت سنے ہیں، مصائب میں بھی مجھے جلدی نہیں ہے، جنہیں رونا آ رہا ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں۔ جب آپ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں نا تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ یہ ہمارے عمل کو زندہ کر رہے ہیں۔ جب میرے مولا گھوڑے سے گر گئے نا، میں نے بھی جملہ کہا، آپ نے بھی سنا، بعض جملے رونے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ میں ابھی اگر اس ممبر سے نیچے گر جاؤں تو ایک جوان وہاں سے اٹھے گا، ایک بھائی وہاں سے اٹھے گا، ایک دوست وہاں سے اٹھے گا، کوئی سہارا دے گا، کوئی پوچھے گا چوٹ تو نہیں لگی، کوئی کہے گا کیا ہو گیا تھا مولانا، کیسے گر گئے، تشفی دیں گے، حوصلہ دیں گے۔ حسین گر گئے، کسی نے بڑھ کے فرزند زہرا کو سہارا نہیں دیا۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، رونے آئے، حسین گر رہے تھے تو کسی نے سہارا نہیں دیا، تب حسین نے کہا گھوڑے گھٹنے ٹیک دے، مجھ سے تیری پشت سے اترا نہیں جا رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے مولا زین سے زمین کی طرف آئے۔ عجیب بات ہے، بعض مصائب گھنٹوں رونے کے لیے کافی ہے۔ آیت اللہ شیرازی صاحب فتوائے تحریم تمباکو، وہ ایک جملے پہ 3 گھنٹے روتے رہے، 3 گھنٹے بے ہوش رہے، رو رو کے بے ہوش ہو گئے۔ جملہ سنیں گے؟ جب ذاکر نے نجف شرف میں، جب ذاکر نے مجلس پڑھتے ہوئے کہا کہ آواز دی گئی زینب کو لایا جائے، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ بعض اوقات میرے اور آپ کے رونے کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے۔ میں ابھی سندھ میں ایک مجلس پڑھ رہا تھا، مجلس کے بعد رش بہت تھا، ملنے والوں کی محبت کا اظہار ہو رہا تھا، کچھ مجھے فشار آیا، دھکا لگا، میرے سر سے امامہ گر گیا۔ تو بانی جو تھا نا وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، مجھ سے کہنے لگا مجھے معاف کر لیں۔ وہ معافی مانگ رہا تھا، مجھے رونا آ رہا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا آپ رو کیوں رہے ہیں، آپ کو تکلیف ہوئی ہے؟ میں نے کہا میں رو اس پہ رہا ہوں کہ حسین کا ماما اتار کے لے گئے، کوئی ابا اتار کر لے گیا، کوئی نالے نے اتار کر لے گیا، کوئی انگوٹھی اتار رہا تھا تو انگلی کاٹ ڈالی۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ میرے مولا زین سے زمین کی طرف آئے، اصبر الصابرین ذہن میں رہے، السلام علیکم یا اصبر الصابرین۔ مولا علی کا لقب ہے سب سے بڑے صابر علی۔ میرے مولا زین سے زمین کی طرف آئے، کچھ دیر کے بعد میرے مولا کے بدن میں حرکت نہیں رہی۔ پہلے امام اٹھ کے بیٹھ رہے تھے، کروٹ لے رہے تھے، کبھی امام سہارا لے رہے تھے۔ ایک مقتل کا جملہ ہے، کچھ دیر تک تو گھسٹ گھسٹ کے چلتے رہے۔ ایک پتھر تھا، اس کے قریب جا کر امام ٹیک لگانا چاہ رہے تھے، کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا۔ اس کیفیت میں پھر ایسا بھی وقت آیا کہ امام کے بدن میں حرکت ہے، تو قاتلوں کا حلقہ تنگ ہونے لگا، خنجر لیے ہوئے، تبر لیے ہوئے، نیزے لیے ہوئے، جی تلواریں لیے ہوئے قاتل قریب آنے لگے، آہستہ آہستہ امام کے بدن کے قریب آنے لگے۔ تو مجمع میں جو یزیدی لشکر کا جو سپاہیوں کا مجمع تھا، اس میں سے ایک سپاہی کی آواز آئی، اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے۔ تو اس نے مڑ کر دیکھا اور کہا کیسے طے کرے حسین ابھی زندہ ہے؟ میرے مولا کے بدن میں حرکت نہیں تھی، کہنے لگا کیسے طے کرے حسین ابھی زندہ ہے؟ تو ایک اور سپاہی کی آواز آئی، میں ایک جملہ کہتا ہوں، اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے۔ میں اس خبیث سے کہوں گا، اس ظالم سے کہوں گا کیا کہنا چاہتا ہے؟ بہت تکلیف اٹھا لی حسین نے، بہت پتھر کھا لیے حسین۔ لوگوں نے مڑ کے دیکھا، بولو کیا بولنا چاہتے ہو، کیسے طے کریں حسین زندہ ہے؟ تو اس سپاہی نے ایک آواز لگائی، اونچی آواز میں بولا، حسین زمین کربلا پر ہے، سپاہیوں نے زینب پہ حملہ کر دیا۔ بس یہ سننا تھا، امام نے کوہنیوں پہ زور دیا، کوہنیوں پہ زور دے دے کے حسین اٹھ کے بیٹھے۔ امام نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کر لیا،
پہلے میرا گلا کاٹو پھر زینب کی طرف جاؤ. حسین مولا کے سامنے زینب کے سر سے چادر نہیں اتری. مولا حسین نے زینب پر اٹھتا ہوا ہاتھ نہیں دیکھا. اب سمجھ میں آتا ہے علی بڑا صابر کیوں ہے. مولا علی کے سامنے زہرا پہ ہاتھ اٹھایا گیا, جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا, آواز آتی ہے یا اسمر الصابر. ولا لعنت اللہ ولا قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب